مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی، اپنے اس میں لکھا ہے 2 بھائی تھے، ایک نیکوکار ایک گنہگار۔ جو نیکوکار تھا نا، اس نے اپنے دوسرے بھائی کو ہمیشہ کہنا، اوے چھوڑ دے یہ گناہوں کا راستہ، چھوڑ دے یہ گناہوں کا راستہ، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن وہ اسی راستے پر رہا، ایک دن موت آ گئی۔ جب وہ جان کنی کے عالم میں تھا نا، نزا کی کیفیت تاری تھی، وہ بھائی آ گیا، اس نے کہا میں تجھے کہتا رہا ہوں اپنے اللہ کو منا لے، تو نے ساری عمر ضائع کر دی، اور دیکھ تو اب اتنے زیادہ گناہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ تو وہ بھائی آگے سے اس کو کہتا ہے، اے میرے بھائی تو ٹھیک کہتا رہا، میں نے غلط کیا، لیکن ایک بات بتا، اگر بروز قیامت اللہ میرے فیصلے کا حق میری ماں کو دے دے تو یہ بتا میری ماں مجھے جنت میں بھیجے گی کہ جہنم میں؟ تو بھائی کہنے لگا ظاہر ہے ماں ہے، وہ تو تجھے جنت میں بھیجے گی، وہ رو پڑا اور کہنے لگا اگر وہ ماں مجھے جنت میں بھیجے گی تو وہ میری ماں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے جان دے دی ہے۔ وہ مفتی صاحب لکھتے ہیں، خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا تو بڑی اچھی حالت میں، اس نے کہا کیا بنی؟ اس نے کہا بس جاتے ہوئے جو میں نے جملہ کہا تھا نا کہ اگر بروز قیامت میرا اللہ میرے فیصلے کا حق میری ماں کو دے دے تو کیا فیصلہ کرے گی، جنت یا جہنم؟ تو تم نے کہا تھا ظاہر ہے ماں ہے جنت، تو میں نے آگے سے کہا تھا پھر میرا اللہ میری ماں سے بھی بڑھ کر مجھ پر مہربان ہے، بس میرے اسی جملے کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ لیکن پتر ہاتھ جوڑ کے ایدے تو دلیری نہ لئیو ہے کہ جو کریم ہے تو میں چک کے رکھا سارا کچھ، پتر جو کریم ہے تو جی پکڑ سخت بھی بڑی جمی ہے، وہ دی پکڑ اس بات پہ دلیر نہ ہو جانا۔ یہ بات میں نے صرف اس لیے سنائی ہے تاکہ دلوں کو ٹھنڈک پڑے، لیکن اس بات پہ دلیر نہ ہو جانا کہ کریم ہے تو میں چک کے رکھا سارا کچھ نہ۔ کچھ گناہ تو ایسے ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے ان کی نحوست کی وجہ سے آخری وقت ایمان تک سلب ہو جاتا ہے۔ نہیں، بچو گناہوں سے، اپنے اللہ کو راضی کرو۔ اور حضرت جی کثرت سے استغفر اللہ استغفر اللہ، سوری علیہ الرحمت۔ آپ کی بارگاہ میں سوال آیا، حضرت زیادہ تسبیح پڑھا کہ استغفار زیادہ کرا؟ آپ نے فرمایا تسبیح کی بڑی شان ہے، ہر چیز اللہ کی پاکی بول رہی ہے، ہر چیز اللہ کی اپنے اپنے انداز سے پاکی بیان کر رہی ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام، آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ایک مینڈک کو دیکھا جو ماہویت کے عالم میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ ہم تو کرتے ہیں نا، کوئی خارج کر رہا ہے، کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے ساتھ چھت کو، نہیں، ماہویت کا عالم ہے، اس کو دائیں بائیں کی کوئی ہوش نہیں، ماہویت کا عالم ہے۔ اور کیونکہ حدیث بھی ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا مینڈک کو نہ مارو، فَإِنَّهُ يُكْسِرُ التَّسْبِيحَ، یہ بڑی کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ صحابہ نے اس کی محبوب علیہ السلام آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، کیا کہتا ہے مینڈک؟ کیا ہے مینڈک کی تسبیح؟ آپ نے فرمایا مینڈک کہتا ہے سبحان المعبود فی لج البحار، یہ مینڈک کی تسبیح ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے اس مینڈک سے پوچھا وہ تو کب سے اسی طرح اللہ کا ذکر کر رہا ہے؟ اس مینڈک نے عرض کی اللہ کے نبی علیہ السلام متواتر 70 سال سے اسی طرح میں اللہ کی یاد میں محو ہوں، 70 سال سے اسی طرح میں اللہ کی یاد میں۔ حضرت جی 10 لکھے ہیں جانور جو جنت میں جائیں گے، 10 جانور لکھے ہیں۔ اب وقت تھوڑا ہے، میں پھر انشاءاللہ کبھی تفصیلاً اس کو میں، ان میں کتا بھی ہے، ان میں ایک گدھا بھی ہے۔ ہاں، حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ بھی جنت میں جائے، اصحاب کاف کا کتا بھی جنت میں جائے، محبوب علیہ السلام کی مبارک اونٹنی بھی جنت میں جائے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی جنت میں جائے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد بھی جنت میں جائے گا، ایسے لکھے ہوئے ہیں۔ وہ ان میں حضرت جی 2 ہیں، ایک کتا اور ایک
گدا. اور آپ کو پتہ ہے جی ہمارے یہاں دونوں جو نام ہے بطور گالی یوز ہوتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. ہم اکثر کسی کو چل لو کتیا نہیں کہنا چاہیے. اکثر ہم کسی کو بڑا نکما ہونا تو ہم اس کو کہتے ہیں وہ گدیا. دونوں ہمارے یہاں کچھ اچھے انداز سے استعمال نہیں ہوتے. تو بزرگ فرماتے ہیں چلیا وہی کتا وہی گدا. اگر اس نے بروز قیامت تجھے پوچھ لیا اور بتاؤ دنیا میں تو میرا نام بھی بطور گالی لیا کرتا تھا, دیکھ آج میں اللہ کے دوستوں کی نسبت سے جنت میں جا رہا ہوں اور تو مینڈک اللہ کی تسبیح کرے, مرغا اللہ کی تسبیح کرے, رسی نہ کریے. مجھے یاد ہے ایک دن کی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے بابا جی ہمیشہ دھیان رکھیو کدی ککڑ نو جتن نہ دئیو ہے. آپ کو پتہ مرغا صبح اٹھ کے ادھر جی اللہ کی تسبیح کرتا ہے. آپ نے فرمایا بابا جی کدی ککڑ نو جتن نہ دئیو ہے. جدو ککڑ بولے انہوں آکھیو میاں سی تیرا نہ پہلے اٹھے دے ہے. لیکن ادھر جی پہلے اٹھنا تو دور, ککڑ بچارا بول بول کے تھک جاتا ہے, اسی تو اٹھتے کوئی نہیں ہے. پہلے اٹھنا تو دور ہے, ککڑ بول بول کے تھک جاتا ہے, ہم اٹھتے کوئی نہیں. اور میں 70 سال سے میں اسی طرح اللہ کی یاد میں ماہور. اور پچھلے 10 روز سے نا 2 کلموں نے اتنی لذت دی ہے, اتنا مزہ آ رہا ہے کہ میں نے کھایا ہی کچھ بھی نہیں ہے. بس 2 کلمے پڑھ رہا ہوں, وہ 2 کلمے پڑھ رہا ہوں. ہائے ہائے, مینڈک ذکر کرے, مرغا کرے, ہم نہ کرے. وہ حضرت سفیان ثوری فرمانے لگے بڑی شان ہے تسبیح کی, سارے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں لیکن تو زیادہ استغفار کیا کر. وہ شخص آگے سے عرض کرتا ہے حضور کیوں استغفار زیادہ کروں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اگر کپڑا میلا ہو جائے نا, کپڑا گندا ہو جائے تو اس کو خوشبو کے بجائے صابن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تسبیح خوشبو ہے اور استغفار صابن ہے. ہم بڑے عجیب و غریب ماحول میں جی رہے ہیں.